یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی ہے، اس پر کروڑوں کروڑ شکر ہے، پر اولاد نافرمان ہے۔ شاید ان کا جو وہ وقت تھا کہ جس میں ان کی تربیت کرنی تھی، اچھے مدرسے میں داخل کروانا تھا، دینی علم دینی تعلیم کا شعور بیدار کرنا تھا، آگہی دینی تھی، وہ ہم نہ دے سکے۔ اب وقت شاید گزر گیا ہے یا بالکل ہی گزرنے والا ہے، اب اولاد نافرمانی کر رہی ہے اور کنٹرول میں نہیں آ رہی حضرت، تو ایسے میں والد کیا کریں؟ کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، کوئی ایسے نسخہ بھی بتا دیں حضرت جس کے ذریعے اللہ کرے کہ اولاد کو فرما بردار و تابع کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے بہت صحیح فرمایا کہ وقت نکل چکا ہے۔ اصل میں وقت ہوتا ہی وہ ہے تربیت کا، بچپن میں اس وقت اگر صحیح تربیت کی جائے نا تو کبھی بھی اولاد نافرمانی نہیں کرتی۔ دوسرے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ آپ اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار نہ بنائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائیں۔ واہ واہ واہ، جب آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائیں گے وہ خود بخود آپ کی فرما بردار۔ کمال بات ہو سر، سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں یہ ہماری فرما بردار ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ دینی تعلیم، دینی تربیت، دینی ماحول۔ پھر آپ دیکھیں جن گھروں میں ایسا ہے وہاں وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے والد کیا ہے۔ واہ واہ، یعنی جس کے چہرے کو دیکھنا ایک حج کا ثواب ہو، والدین کے فرمایا نا ایک محبت کے ساتھ دیکھو ایک حج کا ثواب۔ سبحان سرکار بار بار دیکھیں ورنہ بار بار ملے۔ تو اس کی نافرمانی، اس کی حکم عدولی، تو مطلب وہی ہے نا کہ دینی تعلیم نہیں ہے۔ اب ایک صاحب آئے امریکہ سے، میرا بچہ وہاں سے پڑھ کر آئے، اور اللہ معاف کرے کہ ایسے بول کہ وہ ایسا نگینا ہے جو کہیں فٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ، یہ کیسے؟ اس کی تعلیم ایسی ہے، پاکستان میں اس کے لیے جاب نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا جب ملوانے کے لیے لائے تو صاحبزادے کا حال کیا تھا کہ ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہیں ملو حضرت سے، اس نے ایک ہاتھ ایسے ملا لیا، کھڑا ہو گیا۔ اب والد تو تعریف کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں لڑکا؟ ہمارے چھوٹے بھائی سے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کتابیں ہیں؟ ان کا کیوں کہ یہ والد صاحب کو دے دیں گے، میرا دماغ کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ، یہ حال ہے۔ تو ایسی تعلیم کس کام کی؟ کس کام کی؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، ہم ایسی کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت۔ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ کمال بات۔ ہاں، تو ہمیں تو تعلیم وہ دیں کہ جو باپ کا احترام کرے، ماں کا احترام کرے، ادب کرے۔ یہ امریکہ سے پڑھ کے آ جائے فلاں سے، تو اس میں سب سے پہلی صورت تو یہ کہ دینی تعلیم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وقت نکل چکا، ہوتا ہے کہ آدمی نہیں کر سکتا، بعد میں پریشان۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پلائی جائے، صحیح، اور اسی پڑھنے کے بعد دعا بھی کی جائے، تو پھر انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ یہ سب سے آسان نسخہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا نسخہ جو ہے وہ سورہ مزمل شریف کا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس میں بہت کچھ ہے، تو اگر کوئی صاحب پڑھ سکیں تو 11 مرتبہ سورہ مزمل فجر کے بعد پڑھ لیں۔ اس میں وہ دم کر کے نہیں پلانا، صرف پڑھنی ہے، خود پڑھے والد یا والدہ، اور اس کے بعد دعا کرے، اولاد فرما بردار ہو جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے اس لیے بتا دیں کہ جو وہ نہ کر سکے وہ یہ کر لے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ اب مسئلہ نہیں رہے گا، حل ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔